علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل حمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی وأحمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی وصلاح فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا ما مثلہ وهم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین بلاد الاسلام۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ جو ہمارا عنوان چل رہا ہے، جو کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جو کوئی ایک نیکی کی کوشش کرتا ہے، نیکی کی طرف چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کا بدلہ 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ منجا، اور جو کوئی آتا ہے برائی کے ارادے سے، کوئی برائی کا کام کرتا ہے، لا یجزی الا مثلھا، اس کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا وہ کرتا ہے، اس کے ماں سوا کوئی اضافت اس میں نہیں ہوتی۔ وہم لا یظلمون، اور اس پر کوئی ظلم زیادتی اس اعتبار سے نہیں ہوتی کہ گناہ ایک کیا اس کی سزا میں زیادتی کی جائے۔ اللہ کا کتنا پیارا نظام ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کی جزا 10 گنا بڑھا کر اللہ عطا کر رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے نیکی کرنے والے کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 10 درجات بلند کر دیتا ہے، رحمت کی 10 بارشیں اس پہ فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ نیکی کرنے والے بندے کے معاملات یہ ہیں کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور جب کوئی برائی کرتا ہے تو نیکی لکھنے والے فرشتے برائی لکھنے والے کو توقف کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ شاید وہ پھر توبہ کر لے، رجوع ہو جائے، گناہ سے باز آ جائے۔ عزیز اور بزرگوں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نظام بنایا ہے، اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہیں، کیسی رحمانیت کی چادر تنی ہوئی ہے کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے تو پھر پوچھے نہیں، اجر بھی مل رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، قربت بھی مل رہی ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو موقع دیا جا رہا ہے کہ برائی سے باز آ جائے، برائی سے اپنے آپ کو روکنے کا اس کو موقع دیا جا رہا ہے، اور برائی کرتے ہی فوری برائی فی الفور اس کی نوٹس میں نہیں لی آتی، بلکہ موقع دیا جاتا ہے شاید رجوع ہو جائے۔ عزیز اور بزرگوں، اب نیک کام کیسے ہوتے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے، اور یہ نیکی کے کام کرنے کا جو
تربیتی معاملہ ہے یہ صحبتوں سے حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ نے سنا ہم ایک سلام پہ گفتگو کیے تھے. ایسے ہی معاملات پہ بھی آپ دیکھیں کہ معاملات پہلے لوگ مسلمان ہیں بولے تو خوشی خوشی فیصلے لے لیتے تھے، اور اعتماد اتنا، بھروسہ انحصار اتنا کہ رمق برابر بھی اس پہ شک و شبہات پائے نہیں جاتے تھے. مگر ای زمانہ عصر حاضر میں ہمارے اس دور میں آپ دیکھیں گے کہ اعتماد کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی علت، اس کی وجہ اگر آپ دیکھیں گے تو معاملہ داری میں دیانت داری نہ ہونا. دیانت داری کیا ہے؟ عزت کا سبب ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیانت داری عزت کا سبب ہے، اور انسان اپنی عزت اپنے ہاتھوں نکالتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور خاص کر مومن مسلمان تو اس معاملے میں بہت محتاط ہوتے ہیں، اور یہ احتیاط پوری دنیا میں شہرہ رکھتی ہے کہ مسلمان کا مطلب سلامتی پسند، مومن کا مطلب امن پسند، کہ امانتیں دیانتداری کے ساتھ ان کے پاس رہتی ہے. یہ شعار و پہچان مسلمانوں کی پوری آفاق میں، پوری دنیا میں. آج اگر یہ گراوٹ ہو رہی ہے تو کس کی وجہ سے؟ ہمارے اپنے تغیرات، ہمارے اپنے کردار میں ترددات. کیونکہ سلامتی کا معاملہ ہم نے اپنے کردار سے پسپا کیا، امن کا معاملہ، امانتوں کے دیانتداری کا معاملہ ہم نے اپنے کردار سے پسپا کیا. تو قصور کیا ہے تو بھگتان تو بھگتنی پڑے گی. حالات بدل رہے ہیں. اگر ابھی بھی ہم کمر بستہ ہو جائیں، اپنی حقیقت سے آشنائی حاصل کر کے اپنے آپ کو تیار کرنے لگ جائیں، دیکھیے پھر حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں. پوری دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے کردار کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے. آج کمی ہو رہی ہے. کس بات کی کمی ہو رہی ہے؟ اخلاق کی کمی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے جتنی ہماری عبادتیں ہیں، جتنی ہمارے خوشی کے موقع ہیں، اس میں دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کے لیے بھلائی اتنی جوڑ دی گئی ہے. تو صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ فطر کس کو دینا ہے؟ ہمارے اپنے بھائیوں میں جو مفلس ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، مفلوق الحال ہیں، ان تک پہنچانا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. عید الاضحیٰ آتا ہے تو عید الاضحیٰ میں دیکھیے آپ کیا ہے، 3 حصے میں ڈیوائیڈ کرنا ہے. ایک خود کے نفس کے لیے رکھ لینا ہے، ایک قرابت داروں رشتہ داروں سے آپ رشتہ داری نبھانا ہے، اور ایک امت کے فقراء غرباء مساکین. کیسا نظام ہے دیکھیے آپ نظام زندگی میں اسلامی طریقے پہ جب آپ گزاریں گے تو ہر معاملے میں ہر گھڑی آپ کو ایسے ہی پہلو ملیں گے جس میں خیر خواہی کو مقدم کیا گیا ہے. خیر خواہی، صلہ رحمی کو مقدم کیا گیا ہے. اور اگر صلہ رحمی میں اگر کوئی مستحکم ہوتا ہے تو اس کی زندگی کو عروج ہے. اور پھر جب یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس میں بھی محتاطیت اتنی کہ سامنے والے کی عزت نفس کو نقصان نہیں پہنچنا. جب آپ اللہ رسول کے احکام کی پابجائی کر رہے ہیں، احکام شرع کو پورے روبے عمل لا رہے ہیں، چاہے وہ عید الاضحیٰ کا حصہ بانٹ رہے ہوں یا آپ عید الفطر کا فطرہ دے رہے ہوں، تو سامنے والے کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے بغیر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا ادا کرنا ہے. یہ نظام زندگی ہے اسلامی، اور یہی ہوتا آیا. اسی وجہ سے اسلام دیکھیے آپ دیکھتے ہی دیکھتے بہت کم عرصے میں پوری دنیا میں پھیل گیا.
دوسرے ادیان ہزاروں سالوں سے جس کے نام ہے غالب، مگر ان کا ماننے والے، ان کے پیروکار کیا ہے، دیکھیے کیا حالت ہے ان کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ طبعی انسانیت کا جو مزاج ہے اس کے عین مطابق اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اسلام جو ہے عین فطرت انسانیت کے اوپر ہے۔ جیسے انسان کے اندر احساسات ہیں، ان احساسات کو بھی ٹوٹنے نہیں دیا جاتا، اس کو بھی مضبوطی سے قائم رکھا جاتا ہے، عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت انہی کو ملتی ہے جو بندوں کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، اور اپنے احکامات جو ان پہ عائد ہوئے ہیں ان کو بھی برلاتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے جیسے احکامات، نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو نماز پڑھنے آئے تو مسجد میں کسی کو تکلیف دیے بغیر اپنی جگہ پہ اپن پہنچنا، اپنی نشست سنبھالنا، یہ بنیادی اخلاقی فریضہ ہے، اور یہ اسلامی رول بھی ہے۔ اسی لیے کیا ہے، دیکھیے آپ جمعہ کے آداب میں کیا ہے، جب آئیں آپ تو پہلے صفیں کو پورے کیا کرنا ہے، پر کرتے ہوئے پیچھے آنا ہے۔ اب جو صفیں پر نہیں کر کے جیسے بھی جگہ نشست سنبھال رہے ہیں، یہ خلاف شریعت ہے۔ اس سے ہوتا کیا، دوسرے آنے والوں کو تکالیف کا باعث بنتا۔ جیسے پچھلے جمعہ آپ دیکھیں، میں خطبے کے لیے بیٹھ گیا تھا، لوگ ایسا سب لکیر بنا کے پوری اندر سے آ رہے تھے پھلانگتے ہوئے، حقیقی واقعی ہماری مسجد کے تو یہ جو پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ جگہ رکھنے کی وجہ سے۔ آپ جگہ رکھیے مت، صفیں درست کریے، پہلے صفیں مقرر کر دیجئے، پہلی صف نماز کی طرح بیٹھتے جائیے، اس کے بعد دیکھیے آنے والوں کی ہمت ہوتی کیا آگے بڑھنے کی۔ اور پھر یہ بیٹھنا آپ کا، یہ صرف آپ کے لیے بھلائی کا نہیں ہے، بلکہ ایک نظام ہے زندگی کا، اسلامی رول ہے یہ۔ جب آپ صفیں درست کر کے بیٹھتے، اس میں اجر سے خالی نہیں ہے۔ آپ جو ممبر سے قریب رہیں گا اس کی دعا بھی جلدی قبول کی جائے گی، جو ممبر زیادہ قریب رہیں گا اس کا اجر بھی بڑھا دیا جائے گا۔ تو پہلی صف کی فضیلت بھی ہے، نماز کا معاملہ بھی ہے۔ سلام پیٹتے تو پہلے سیدھے یعنی پورے سارے لوگوں کی نماز کی مقبولیت کی اللہ کی طرف جو نا سلامتی ہوتی، پھر بائیں جانب کی تو سیدھی جانب پورے لوگوں کا خیال ملائکہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، پھر بائیں جانب۔ تو یہ جو طریقہ کار بنا ہوا ہے، ایک بہترین اچھا نظام ہے ہمارے اسلام کا، ہر معاملے میں، چاہے نماز کا ہو، چاہے زکوٰۃ کا ہو، چاہے حج کا ہو، چاہے روزمرہ زندگی کے معاملات کا ہو، ہر معاملے میں بالکل منظم، مستحکم اور ایسا طرز بنایا گیا ہے کہ اس میں کوئی کجی نکالنے کی ہمت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کجیاں نظر آ رہی ہے تو ہماری عدم توجہ، ہماری مطلب کام عمل کرنے میں ہم توجہ نہیں کر رہی، اس طرف کیا ہے مائل نہیں ہو رہی، سننا نکال دینا، یہ پرانی عادت ہو گئی ہماری، سن کے بھی عمل نہیں کرنا، ہیٹا پنا کرنا، آپ بولتے رہتے بولنا، یا اپنے طبعی طور پہ کچھ بھی ہیلے ذہنی طور پہ بنا لینا، یہ سب جو ہے نا بہت کچھ ہم میں آ گیا۔ یہ آنے کی وجہ سے نقصانات شروع ہو گئے، اور نقصانات کیسے ہو رہے ہیں؟ بے حس ہو گئے ہم سب سے پہلے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ مثال دی اللہ کے سن، مسلمان کیا ہے؟ ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی عضو میں اگر تکلیف ہو تو سارا جسم کیا ہے؟ اضطرابیت میں رہتا ہے۔ تو ویسے ہی اگر مسلمانوں کے کسی بھی فرد کو اگر تکلیف پہنچتی ہے اور کوئی ایذا پہنچاتا ہے تو اس کا احساس، اس کی تکلیف کا احساس سارے مسلمانوں کو محسوس ہونا چاہیے۔ یہ ہماری مثال اللہ کے نبی نے ہم کو دی ہے۔ آج اس مثال میں ہم کمزور ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے ذرا غور فرمائیے، کیونکہ اب دیکھیے کتنا اچھا اللہ کا فرمان ہے، ایک ایسا حکم ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، نیکی کی بھلائی کا کام کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ ابھارا جا رہا ہے نا، کیا کیا جا رہا؟ نہیں، نیکی کے لیے
جو فلاح کامیابی ہے بہبودی ہے اس سے ہم کو آشنا کرایا جا رہا ہے, ہم کو پہچان کرائی جا رہی ہے. اور نیکی کام بتائے نا تھوڑا مشکل دکھتا. جیسا آپ سنیں سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. جواب دینا واجب ہے. جواب نہیں دیا تو گناہ گار ہوتا انہیں. تو ایسے ہی اوقات کی جو اس وقت درگت بنی ہوئی ہے, اوقات کو جو ضائع کیا جا رہا ہے وہ بھی نیکی کے معاملات ہیں. مسلمان وقت کو ضائع نہیں کرتا, مسلمان وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتا. ہر گھڑی ہر لمحہ وہ بندگی میں اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے, اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرتا, چاہے وہ معاملات میں ہو, چاہے خود بینی میں ہو, چاہے غیروں کی خدمت میں ہو, چاہے کسی کے استقبال میں ہو, ہر معاملے میں. اب دعوتیں ہو رہی ہیں, دعوتوں کے اوقات کیسے ضائع ہو رہے ہیں دیکھیے آپ. رات کی رات چلی جا رہی ہے. یہ اسلامی شعار ہے؟ ہرگز نہیں ہے. اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو بولے عشاء کے ساتھ, یہ چاہے کوئی معاملہ بھی ہو دو, اس کے لیے کوئی راضی نہیں ہے. عشاء کے ساتھ عشاء کر لے کے بالکل گھروں میں ہو جانا ہے, یہ حکم ہے. ارے کیسا ہوتا ہوں صاحب, یہ نہیں ہو رہا اس لیے کہ ہم بنا لیے, ہمارے تخیل ہمارے خیالات سے ہم نے ایسا نظام بنا لیا کہ جاگنے کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ خوشی, جبکہ اسلام میں ایسا تزئین اوقات میں خوشی کے نام سے وقت گزارنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کہاں دیتا بتائیے؟ تو پھر اب اگر آپ خوشی منا رہے ہیں تو پھر نظام زندگی بنائیے پورا ایسے کہ عشاء تہجد پڑھ کے گھر میں آ کے آرام کریے. نماز ضائع کر دیتے, دعوتوں کے نام سے عشاء چلی آتی, مغرب چلی آتی, عصر چلی جاتی, اور اب سمجھتے کہ ہم ارے بہت بڑا کام ہو رہا. اب لوگوں کو کھانا کھلانا ثواب, بالکل. اطعموا الطعام وافشوا السلام, سلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں کھانے کو بھی رواج دیا گیا. سلام کو رواج دو اور کھانے کو رواج دو. تو یہ رواج کہیں کو دینا ہے؟ اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ لوگوں کو, سلام کرو, تحابو, اس سے آپسی محبت بڑھتی. کہاں محبت بڑھ رہی بھائی؟ اب آپ تمام حضرات دیکھ رہے ہوں گے جتنی دعوتیں ہو رہی ہے ان دعوتوں کے اندر وقت کا کوئی تعین نہیں رہنے کی وجہ سے کھانے کی درگت. ایسا کھانا کون کھاتے ہیں؟ شاید ہی ظرف جس کے اندر ہے ان تو نہیں آتا اس دعوتوں میں. اب آپ بولیں گے مول صاحب کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل کم ظرفی پا گئی پوری امت کے اندر. جتنے ایسے دعوتوں سے بالکل رضامند ہے اور خوشی خوشی جیسے دعوتوں میں جانا پسند کر رہے ہیں ان میں ظرف کم ہو گیا. ایسا دکھ رہا ہے روڈ پہ ڈال کے کھانا کھلاتے ہیں, گھسنا کھانا ہے. کہاں ہے تہذیب بولیے؟ اور پھر دسترخوان کے آداب ختم. اسلام میں دسترخوان کے آداب بھی بتائے گئے. آقا نامدار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی, معلم انسان نے تعلیم فرمائی کہ جب دسترخوان میں بیٹھے تو تمہارے سامنے جو ہے پہلے اس کو لینا. ایسا ہاتھ پھیرتے, کیسا ہاتھ پھیرتے ہو تو آپ کو معلوم ہی ہے. جو لوگ دعوتوں میں جا رہے ہیں ان کو جس پہ بیتری معلوم ہے, آداب نہیں معلوم. دعوت 10 آدمی بیٹھتے, ایک آدمی جو اس میں اعلیٰ ظرف کا رہتا انہیں بہت مریا تھا. عزت نفس کی وجہ سے انہیں بھوکا گھر کو واپس جانا پڑتا, یا نہیں تو تکلیف سے کھانا کھاتا. یہ جو تکلیف سے کھانا ایک فرد بھی اگر کھائیں گا تو وہ دعوت کا مقصد براتا کیا؟ دعوت کے لیے محبت بڑھانے کے لیے, بڑھتی محبت. اچھا سب سے پہلی بات دیکھیے یہ عشرہ امثالیہ میں آ رہا, 10 گنا اجر ملنے والا ہے. محروم ہو رہے ہیں اجر سے دعوت کر کے. کیوں؟ دعوت دینے والے سب سے پہلے دسترخوان سے غائب رہتا, میزبانی نہیں رہتا. میزبان دسترخوان پہ نہیں رہتا. کہاں رہتا؟ اسٹیٹ پہ. انہیں سمجھتا وہاں لوگوں کو خالی ملنے میں میری ذمہ داری ہے. کھانا کب کھلانے کا نظم بنایا گیا تو دسترخوان پہ رہنا, اپنے ہاتھ سے لوگوں کو ڈالو بولنا, یا تو اپنی زبان چلا کے لوگوں کو مطمئن کرنا, ڈال لیجئے. یہ آداب ہے. دعوت دینے والے کے لیے یہ پوری ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نظر آئے دسترخوان پر. کہاں ہے ایسا بولی نظام ہے؟ بکھرے ہوئے رہتے, گھسو کھا لو, کون کیسا گھسنا پہ ہے سوچو.
یہ آداب کے بالکل نظام زندگانی اسلامی سے بالکل مخالف. اب دیکھیے اللہ کا دوسرا حکم آیا وَذَرُوا اور بچو مِنَ الظَّاهِرِ الْإِثْمِ وَبَاطِنِ ظاہری گناہ سے بچو اور باطنی گناہ سے بھی بچو. اب دیکھیے اب دعوتوں میں ظاہری گناہ کتنے ہوتے باطنی کتنا گناہ ہوتے اگر شمار کرنے لگ جائیں تو بے حساب گناہ ہوتے. ظاہری طور پہ نمازیں سب سے پہلا دیکھیے آپ عصر ختم ہوتی مغرب. اچھا اور ایک نظام بن گیا دیکھیے آپ استحصال وقت کا کیسا ہو رہا مسجدوں میں نکاح پڑھا رہے ہیں پھر ساتھ میں ایک لفظ لگا رہے ہیں سنت ہے مسجد میں نکاح پڑھانا. صحابہ کی پوری زندگی دیکھیں آپ سب مل کے ایک جٹ ہو کے ساری اسلام کے تاریخ کو پنوں کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کسی نے شادی میں کھانا دیا. اب ایک ایسا جملہ ہے جتنے دولہے والے پوروں کی جلت تھی ارے کیا بول دیا مولانا بول کے دل خاک ہوا تھا پورا. کئی کو گفتگو میں شادی کے جب بات کرتے تو کھانا ضروری ہے ان کی نظروں میں. ہاں ان کی نظریں پوری نابینگی طرف چلے آتی اتنی تکلیف ان کو ہوتی. کہاں ہے وہی بولیے بتائیے کہیں ہے تو ایسا یہاں کوئی اتفاق کرتا اپنے مطلب کے گلگلے تلنے کے لیے کچھ نہیں سننا چاہتے. کتنا عتاب کتنی مشکلیں بنا رہی. چند روز پہلے دیکھتا تھا میں کہ 3 لاکھ میں شادی ہوتی تھی بچی کی اب 5 لاکھ بھی بس نہیں ہو رہی. اور کھانوں کے علاوہ بورے باضابطہ رشتے آ رہے ہیں تو کیسے آ رہے ہیں بھائی وہ فلاں شادی خانہ آپ ہمارے لیے بہت عزت کا مسئلہ ہے. عزت کس کو بول رہے ہیں عزت بھائی. عزت کا معیار اتنا سستا ہو گیا کہ بھاری شادی خانہ لیے تو بقا رہیں گی اس سے تو ختم ہو جائیں گی. ایسی باتیں سننے میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کے. یہ معاشرہ اسلامی ہے کہاں ہے بھائی نیکیوں سے بچ رہے نہیں بچ رہے نیکی خود اپنے ہاتھ سے برباد کر رہے نہیں کر رہے. ہاں اگر آپ سامنے والے کے لیے سہولت دے دیں اور یہ بولیں کہ ہم ایک باعصمت باعزت دیندار بچی کو ہم کر رہے ہیں تو آپ کی یہ نیت آپ کی سوچ سوچیے آپ کو کس منزل پہ لے آتی کس درجات میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمایت آتی اور کیسی بلندی اور خیر و برکت کی باتیں ہوتی. یہ سارے خیر یہ برکتیں لوچ لوچ کے اپنی فہم سے اپنے تخیلات سے لوگ بسمار کر رہے نہیں کر رہے. آپ غور کریں یہ باتیں بہت صاف صاف ہیں. اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نکاح میں کیا ہے بھائی نکاح بولے تو کیا ہے شرائط نکاح میں ہے کیا 2 گواہ ایجاب قبول مہر کا تعین. ایک اچھے کوئی متقی پرہیزگار کوئی عالم کو بلائے انہیں خطبہ پڑھ دیتا خیر کی دعا کر دیتا ہوگا نکاح. اتنا ہی چاہے نکاح اسی کا نام نکاح ہے. نکاح اتنا ہی چاہے. اب ولیمہ مصنوع نہ ہے یہ ذمہ داری دولہے پاشا کی ہے دولہے پاشا کے لوگوں کی ہے. مہر میں تکرار کہاں دکھتا معاشرے میں ہمارے وہاں ہاتھ نہیں کھول رہی. ارے حدیث بھی ہے قرآن حدیث ہے وہاں حدیث سمجھ میں آ رہی. دیکھیے دین حدیث سنت کہاں سمجھ میں آتی جہاں ہمارے گلگلے تلے آتے. ارے جس کا کم سے کم مہر رہیں گا وہ عورت پہلے جنت میں جائے گی کم مہر دینے کے لیے. اور وہ دوسرے رستے سے جو لے رہے ہیں سو بغیر بولے کہ ایسی جگہ رشتے بھیج رہے ہیں جہاں سے بلڈنگ گاڑیاں واڑیاں ہیں تو یہاں پہ بغیر منگے ملتا بھائی. پھر ارے ہم مانگنے سے خلاف ہے. یہ مانگنا نہیں مانگنا کیا ہے سوچے ذرا. عزیز اور بزرگوں وقت بہت قیمتی چیز ہے. وقت بہت قیمتی چیز ہے اور وقت کے ساتھ معاملات جڑے ہوئے ہیں. اب جتنی باتیں میں سیدھا آپ کے سامنے آج رکھا ہوں ہمارے معاشرے کی یہ وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آج آپ کر رہی کل آپ کے ساتھ آپ کا وقت آنے والا ہے. آپ کسی کو دبا کے کسی کو اپنی عزت کا دعائیاں دے کر آپ لوٹ رہی نہیں لوٹ رہی وہ آپ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنے کا موقع بھی نہیں ہے کیونکہ اتنے خیالات میں آپ بہت آگے نکل گئے جو اسلام کی اساس نہیں ہے جو اسلام کی بنیاد نہیں ہے جو اسلامی طریقہ بھی نہیں ہے. لیس ھذا منہاج الاسلامیہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے بھائی مگر لوگ اس کو رائج کر لیے. ٹھیک ہے آپ کر لیے. اب آنے والے دور میں پھر تمہارے بچے کو بچیاں ہوں گے تو کیا حال ہوگا
وقت نہیں لگ رہا. تلک الایام نداولها بین الناس. دن لوگوں کے درمیان کیا ہوتے ہیں؟ اللہ فرما رہا پھرتے. آج یہ کرسی میری ہے تو کل کسی اور کی ہے. یہ کوئی میراثی معاملہ نہیں ہے. کسی کو آپ دباتے رہیں گے، خالی دبانا ہے آپ کی زندگیوں میں نہیں ہے. کبھی دبنے کا موقع بھی آتا، جب دبے تو معلوم ہوتا کہ کیسا دبایا آپ. تب احساس ہونا بے حس ہو گیا ہمارا معاشرہ. عزیزو، وقت کی قدردانی کرو. اب دیکھیے نماز، اب دیکھیے کتنا اچھا دیکھتے آپ لوگ، بڑی خوشی ہوتی. ایسا گھڑی دیکھتے رہتے وہ لوگ. ایک قریب آنے لگ گئے تو پہلے اپنی گھڑی دکھتی. کیوں؟ اس کے ساتھ جڑے ہوئے، وقت کے ساتھ حالات جڑے ہوئے. میں اسے انکار نہیں کروں. یہی معاملہ آپ کی خوشیوں میں ہے، یہی معاملہ آپ کے جنازوں میں ہے، یہی معاملہ آپ کی سمجھے سب سے بڑی خوشیاں جو یہ سب میں، چاہے وہ عید کا دن ہو چاہے وہ غم کا دن. ہر وقت آپ کو وقت سے دستبرداری نہیں ہے کیا؟ اب دیکھیے حج کا موسم چل رہا اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی سے رکھے. کچھ آپ کے رفقا، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے مصلین اکرام جانے والے بیت اللہ شریف کو سننے میں آیا تو اللہ ان کو صحت سے رکھے، کیونکہ صحت سب سے بڑی چیز ہے. اب وہاں 3 چیزیں ہیں. کیا ہے؟ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں خالی یہ 3 ہی کام کرنا ہے آپ کو. ارکان وغیرہ تو مقرر ہے، مگر اس کی ادائیگی کے ساتھ یہ شرطیں ہیں. رفث کیا ہے؟ وہاں پہ شہوت سر چڑھ کے بولتی، خواہشات آتے. حالانکہ صرف آپ کو 5 دن ہی چاہیے. وہ 5 دن ذرا منہ موڑنا ہے، مگر اندر سے خواہشات اٹھتے. ولا رفث، جیسے مجامعت کرنے کا شوق ہے، یہ بیوی ساتھ رہتی، یہ رہتا، حالات تھاٹے مارتے رہتا. ولا رفث ولا فسوق، نمیمہ، غیبتاں، چغلیاں. اور اسی دکان کھلتی ہے، وہ دکان کو آپ نہیں سننا چاہے بھی تو زبردستی کے سنے آتے رہے. بچنا ہے اس سے. ولا جدالا، اور جھگڑا بھی نہیں کرنا. چلتے چل دھکا لگا تو ایسا ہوتے رہتے. وہ اندر سے کہاں سے کیا آتے رہتا. شریف آدمی، نحیف آدمی، کمزور آدمی، اعتدال کلام کرنے والا بھی وہاں پہ جزی قسم کی طبیعت میں آیا تھا. وہ کیسا ہوتا کیا ہوتا نہیں معلوم. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے بول دیا بھائی دیکھو من استطاع الیہ سبیلا، پہلے استطاعت مند ہو جاؤ، اسی کو جانا ہے حج کو. اب استطاعت کا اتنا گہرا مفہوم ہے، اس کی شرح علماء فرمائے گھر کے کھانے پینے، ذمہ دار، کفالت جو ہے ان سب کو سب جتنے دن جا رہے ہیں آپ اتنے دن لوٹ کے آئے تک کا ان کا پورا انتظام. پھر خود کا انتظام، سفاری سر، پورا کھانا پینا. وہاں اب تو بہت انتظام اچھا دیکھ رہے لوگ. ہمیں دیکھا کتنے آئٹم دیتے، کیسا دیتے، کھانا وانا، کیسی ہوٹل ہے، اے سی ہے نہیں ہے، آرام کتنا ہے، سب. پہلے ایسی چیزیں نہیں تھی. اب بہت تقاضے بڑھ گئے تو حالات بڑھ گئے تو بہت کچھ بڑھ گئے. پہلے حج 60,000 70,000 میں ہوتا تھا، اب 8 لاکھ میں بھی پرائیویٹ میں نہیں ہے. گورنمنٹ سے گئے تو 5 لاکھ سے شروع ہوا ہے، 3 لاکھ 5 لاکھ کچھ. بہرحال اچھا لاکھوں میں آ گیا سب ہر چیز. تو یہ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے استطاعت ہے ان کو جانا ہے. قرضے لے کے جوان بچیاں ہیں ان کو آؤ اللہ کریم ہے جا کے آ سکتے، یہ سب سوچ باطل ہے، غیر اسلامی ہے. پہلے ان سب سے سبکدوش ہونا، جو ذمہ داریاں ہیں، عصمتوں کا اگر حملہ ہونے کا اندیشہ، اب تو بہت خطرناک حالات بن گئے. ایسے حالات میں تو ذمہ داریاں رکھ کے جانا نہیں. اگر جا رہے ہیں تو غفلت میں، سمجھ رہے ہیں آپ، عصمتیں عزتیں محفوظ رہنا بہت مشکل مسئلہ ہے. کسی پہ بھروسہ کرے جیسا نہیں ہے. ماں باپ سے بہتر کوئی محافظ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جا کے وہاں کر دے کے نکلنا چاہیے. تو اہم چیز حج کرنے والوں کے لیے جو 3 چیزیں ہیں، دیکھیے کیا ہے. رفث، یہ امتحان ہے ان کا. ہاں اب دیکھو عام طور پہ زندگی امتحان ہی ہے، مگر حج کے اندر یہ 3 ہی امتحان زیادہ ہوتے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جھگڑا نہیں کرنا ہے. جھگڑا آئیں گا، گریں گے آپ کے اوپر، آپ برداشت رکھنا اپنے اندر. پلٹا کے جواب بس دینے سے بچ کے تو ختم، جھگڑا ہی نہیں ہوتا. اور جیسے فسوق کا کام شروع ہوا، دیکھ لیے ساتھیاں سمجھائے تو بھی نہیں سن رہی، اشارہ تو نہیں سن رہی. اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، ان کے ہمنشی نہیں رہنا. اذکار کیا کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے. مینا میں رہے تو نمازیں پڑھنا ہے 5 ٹائم کے.
کھانے پینے سے کوئی رکا نہیں گیا، کھاتے رہو خالی. اب کتنا کھاتے کھانے ملتا آپ، کھانے سے رکا نہیں گیا. روزہ ہی نہیں ہے، حج میں روزہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے. 5 دن میں دے دبا کے اتنا کھانے ملتا جس کی انتہا. تو ایسی سہولتیں بنا دی سعودی. پہلے ہمارے جو اسلاف حج کیے ان کے حج تھا. اب ہے دیکھیے طریقہ کار جو عزت نفس کے بتایا تھا. حج میں خیرات صدقہ بھی لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، ہے نا. بہت سارے معاملات مدینے میں کرتے، مکے میں کرتے، اس کا اجر بھی بڑھیا تھا. وہاں تو 1 لاکھ کا اجر ہے نمازوں میں، ہاں 1000 نمازوں کا اجر ہے مدینے میں، ہے نا. تو یہاں تو ہم 10 نیکیوں کی بات کر رہے ہیں. 1 نیکی کر رہے تو 10 نیکیاں. وہاں ابھی لوگ تو بہت بڑھ کے کمانے والے 40 دن نیکیاں، 40 نمازاں کو ایسے لوگ اپنے طور پہ بنائے ہوئے. شریعت سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ سب ادا کر لے کے آئیں گے تو گویا انہوں ایسے آئیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، معصوم، گناہ ہی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، اتنا بڑا درجہ ملنے والا ہے ہمارے حاجیوں کو. اس لیے حاجی کا احترام، اکرام، تعظیم، تکریم اس لیے ہوتی کہ یہ بہت بڑی منزل پہ جا رہا. اس کو انکریج کیا تھا کہ بھائی تو سلامتی سے جا، سلامتی سے آ، تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کر دیا تو ہمارے لیے ہم خیر کی دعا اللہ قبول فرما لیتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی سے رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم جو عنوان لے کے چل رہے ہیں مولا اس سے سمجھ کے اس کو عملی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. اے باراللہ ہم مسلمان بھائیوں میں وہ بھائی چارگی عطا فرما جو تو نے صحابہ، تابعین، طب تابعین کو عطا فرمائی تھی. مولا ہم سب میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کا فکر عطا فرما، خیر خواہی کی فکر عطا فرما. مولا حسن اخلاق عطا فرما، حسن اخلاق عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما. مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما. جو ہمارے رفقا تیری بارگاہ میں تیرے مکان کو حاضری دینے کے لیے آنے والے ہیں مولا ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ارکان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد مبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین.